بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت سیدنا مولا علی کے دو ایسے عجیب اور عقل کو دنگ کرنے والے واقعات ہیں کہ جن سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ کالا اور بدصورت بچہ کس گھر میں پیدا ہوتا ہے اور معذور یا کمزور بچہ کس گھر میں پیدا ہوتا ہے۔ ایک دفعہ ایک شخص اپنی بیوی اور بچے کے ہمراہ حضرت عمر کی بارگاہ اقدس میں پیش ہوا۔ وہ شخص حضرت عمر سے کہنے لگا، اے وقت کے خلیفہ، میرا اور میری بیوی کا رنگ سرخ ہے، لیکن میری بیوی نے جو بچہ پیدا کیا ہے اس کا رنگ کالا کیوں ہے؟ مجھے تو ایسا لگتا ہے یہ بچہ میرا نہیں ہے۔ میری بیوی نے کسی کے ساتھ بدکاری کی ہے جس وجہ سے اس بچے کا رنگ ہم دونوں کے ساتھ نہیں ملتا۔ وہ شخص بار بار اپنی بیوی پر الزام تراشی کرتا رہا۔ بیوی نے روتے ہوئے حضرت عمر سے کہا، اے میرے امیر المؤمنین، میں سچ بول رہی ہوں، میں نے کبھی بھی امانت میں خیانت نہیں کی، یہی میرا خاوند ہے اور یہ بچہ اسی کا ہے۔ میں نے ہر وقت اپنے شوہر کے ساتھ وفاداری کی ہے۔ میں نے اپنے شوہر سے ہمیشہ اپنے خاوند کی موجودگی اور غیر موجودگی میں اپنی عزت کا خیال رکھا ہے۔ میرا شوہر مجھ پر یقین نہیں کر رہا۔ شوہر نے کہا، اے میرے امیر المؤمنین، میری بیوی جھوٹ بول رہی ہے، یہ بچہ میرا نہیں ہے، یہ بچہ کسی اور کا ہے۔ اگر یہ بچہ میرا ہوتا تو اس کا رنگ بھی میرے جیسا ہوتا۔ اس بچے کو دیکھ کر صاف صاف ظاہر ہوتا ہے یہ بچہ میرا نہیں ہے۔ میری بیوی جھوٹ بول رہی ہے۔ بیوی مسلسل زاروں کی طرح روتی رہی، لیکن اس کا خاوند اپنی بیوی کی ایک بات سننے کے لیے تیار نہ تھا۔ یہ معاملہ بہت پیچیدہ تھا۔ حضرت عمر سوچ میں پڑ گئے کہ اس معاملے میں کس طرح سے حل کیا جائے۔ حضرت عمر نے سوچا، کیوں نہ اس معاملے میں داماد رسول حضرت علی شیر خدا سے مدد لی جائے۔ حضرت عمر دونوں میاں بیوی اور بچے کو ساتھ لے کر حضرت سیدنا علی کے پاس تشریف لے گئے۔ انہوں نے حضرت علی کو سلام پیش کیا اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سلام کا جواب دیا۔ تو حضرت علی نے دریافت کیا، اے عمر، کیسے آنا ہوا؟ حضرت عمر نے فرمایا، اے علی، ہم یہ مسئلہ پوچھنے کے لیے آپ کے پاس تشریف لائے ہیں۔ حضرت علی نے اس عورت کے شوہر سے کہا، اے بندے، جو کچھ میں پوچھوں تم اس کا صحیح جواب دینا۔ اس شخص نے کہا، ٹھیک ہے، پوچھئے، آپ کیا پوچھنا چاہتے ہیں؟ میں آپ کو سچ بات ہی بتاؤں گا۔ حضرت سیدنا مولا علی نے پوچھا، اے اللہ کے بندے، جب تیری بیوی حالت حیض میں تھی تو کیا تو نے اپنی بیوی کے ساتھ ہم بستری کی تھی؟ یہ سوال سن کر اس آدمی نے کچھ دیر کے لیے خاموشی اختیار کی اور پھر کہنے لگا، ہاں، یہ بات سچ ہے، میری بیوی حالت حیض میں تھی تو میں نے اپنی بیوی کے ساتھ ہم بستری کی تھی۔ تو حضرت علی نے اس بندے سے کہا کہ تم اپنی بیوی پر الزام تراشی نہ کرو۔ جب تو نے بیوی کے ساتھ حیض کی حالت میں ہم بستری کی تو تیرا یہ نطفہ تمہاری بیوی کے سیاہ خون کے ساتھ مل گیا، جس وجہ سے بچے کا رنگ سیاہ ہو گیا۔ اگر تم بیوی کے ساتھ حالت حیض کے دنوں میں ہم بستری کرو گے تو بچے کالے اور بدصورت ہی پیدا ہوں گے۔ اے شخص، آج کے بعد یہ بات اپنے ذہن میں بٹھا لو کہ حدیث اور قرآن میں حیض کی حالت میں ہم بستری کرنا حرام اور سخت ترین گناہ ہے۔ جو بندہ بھی اس بات کا علم رکھتے ہوئے اپنی بیوی سے ساتھ ہم بستری کرتا ہے تو اللہ پاک ایسے بندے سے سخت ناراض ہو جاتا ہے اور وہ بندہ جلد ہی اللہ تعالیٰ کی سخت پکڑ میں آ جاتا ہے۔ دوستو، اب آپ کو بتاتے ہیں کہ معذور اور کمزور بچے کن گھروں میں جنم لیتے ہیں۔ مدینہ منورہ کا واقعہ ہے کہ ایک خوبصورت نوجوان لڑکی کی شادی بوڑھے آدمی سے ہوگی۔ شادی کی پہلی رات میاں بیوی نے ہم بستری کی۔ اتفاق سے شوہر کا اسی رات وصال ہو گیا اور دلہن حاملہ ہو چکی تھی۔ جب بیوی نے بچے کو جنم دیا تو لوگوں نے اس لڑکی پر طرح طرح کے الزام لگانا شروع کر دیے کہ اس کا میاں تو پہلی رات ہی انتقال کر گیا تھا، تو اس لڑکی نے جس بچے کو جنم دیا ہے وہ بچہ حرام کا ہے، اس کے خاوند کا نہیں، کیونکہ وہ تو پہلی رات ہی مر چکا تھا۔ پھر یہ بچہ کیسے پیدا ہوا؟ اس بوڑھے کی یہ دوسری شادی تھی۔ اس بوڑھے کا پہلی بیوی سے ایک لڑکا تھا۔ اس لڑکے نے اپنی سوتیلی ماں پر الزام لگانا شروع کیا۔ وہ کہنے لگا کہ اس عورت نے کسی کے ساتھ زنا کیا ہے، یہ بچہ میرے باپ کا نہیں، یہ بچہ حرام کا ہے۔ یہ الزام سوتیلا بیٹا اپنی ماں پر لگا رہا تھا، کیونکہ وہ چاہتا تھا کہ کسی طرح دنیا والے یہ مان لیں کہ یہ بچہ میرے والد کا نہیں بلکہ اس عورت کی حرام کاری کا نتیجہ ہے، تاکہ والد کی ساری وراثت کا حصے دار میں اکیلا ٹھہروں، کہیں یہ بچہ میرے برابر کا شریک نہ ہو جائے۔
اس وجہ سے بڑے بیٹے نے اپنے سوتیلی ماں پر الزام تراشی کی کہ میرا باپ تو شادی کی پہلی رات ہی مر گیا تھا، تو یہ بچہ کہاں سے آ گیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ بچہ 4 سال کا ہو گیا اور چلتا چلتا یہ معاملہ بھی قاضی کی بارگاہ میں پہنچ گیا۔ بوڑھے کے بڑے بیٹے نے قاضی سے کہا، اے قاضی صاحب، میرا باپ تو شادی کی پہلی رات ہی مر گیا تھا، یہ بچہ میرے باپ کا نہیں ہے۔ اس عورت سے پوچھا جائے کہ یہ بچہ کس کا ہے، میں اس بچے کو اپنا بھائی ماننے کو تیار نہیں ہوں۔ سوتیلا بیٹا کچھ گواہوں کو بھی اپنے ساتھ لے کر آیا تھا، گواہوں نے بھی یہی گواہی دی کہ اس کا باپ تو پہلی رات ہی مر چکا تھا، یہ بچہ اس کا نہیں ہے۔ یہ باتیں سن کر قاضی کو یقین ہو گیا کہ یہ بچہ عورت کی بد چلنی کا نتیجہ ہے۔ چنانچہ قاضی صاحب فیصلہ کرنے ہی والے تھے کہ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ عدالت میں تشریف لے آئے۔ اس عورت نے حضرت علی سے فریاد کی تو انہوں نے اس سے سارا قصہ سنا۔ تو حضرت علی نے بڑے بیٹے سے سوال کیا، اے بیٹے، یہ دونوں میاں بیوی کتنا عرصہ اکٹھے رہے؟ جس بچے کو تم اپنا بھائی ماننے کو تیار نہیں ہو، اور وہ بچہ کہاں ہے؟ بڑے لڑکے نے جواب دیا، اے علی، وہ بچہ اس وقت ہمارے پاس نہیں ہے۔ حضرت سیدنا علی نے کہا کہ تم کل اس بچے کو اپنے ہمراہ لانا، کل انشاءاللہ تمہارا فیصلہ ہو جائے گا۔ اگلے دن لڑکا اپنے سوتیلے بھائی کو ساتھ لے کر آیا اور کہنے لگا، اے علی، یہی وہ بچہ ہے جس کو میں اپنا بھائی تسلیم نہیں کرتا ہوں۔ حضرت سیدنا علی نے جب بچے کو دیکھا تو فرمانے لگے، ابھی آپ کا فیصلہ کیے دیتا ہوں۔ حضرت علی نے کچھ اور بچوں کو بلایا اور کہا، بیٹا جاؤ، سب گراؤنڈ میں جا کر کھیلو۔ حضرت علی بچوں کو کھیلتے ہوئے بڑے غور سے دیکھ رہے تھے۔ کچھ دیر کے بعد حضرت علی نے بچوں کو بلایا اور فرمانے لگے، سب بچے ایک ہی جگہ پر بیٹھ جائیں۔ سب بچے حضرت سیدنا علی کے پاس آ کر بیٹھ گئے۔ اس کے بعد حضرت مولا علی نے سب بچوں کو ایک ساتھ کھڑے ہونے کا حکم دیا تو سب بچے ایک ساتھ کھڑے ہو گئے۔ مولا علی ان بچوں کو بڑے غور سے دیکھ رہے تھے۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ نے دیکھا کہ یہ سب بچے بڑی آسانی کے ساتھ کھیل کود رہے ہیں، بیٹھ رہے ہیں اور کھڑے ہو رہے ہیں، ان کو کھیلنے اٹھنے بیٹھنے میں کوئی وقت نہیں رہی۔ حضرت علی نے دیکھا کہ جس بچے پر الزام لگایا جا رہا ہے اس بچے کو بیٹھنے میں اٹھنے میں کافی وقت لگتا ہے۔ آپ نے فیصلہ یہ سنایا کہ یہ بچہ اسی بوڑھے شخص کا ہے، کیونکہ اس بچے میں کچھ کمزوریاں ہیں جسے دیکھ کر یہ ظاہر ہوتا ہے کہ یہ بوڑھے باپ کا ہی بیٹا ہے۔ باقی سب بچوں کو کسی قسم کی کوئی دقت نہیں ہو رہی، وہ بآسانی چلتے پھرتے اور کھیلتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، ان میں کوئی کمزوری نہیں نظر آ رہی، کیونکہ وہ جو ان باپ کی اولاد ہے۔ حضرت علی کا یہ فیصلہ سن کر وہ سوتیلا بیٹا بہت شرمندہ ہوا اور معافی مانگنے کے لیے اپنی سوتیلی ماں کے قدموں میں گر پڑا اور اپنی ماں سے معافی مانگنے لگا۔ دوستو، اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ چند پیسوں کی خاطر ہمیں بلا وجہ کسی پر الزام نہیں لگانا چاہیے، اور الزام لگانے سے پہلے 1000 بار سوچنا چاہیے کہ ہم غلط ہیں یا صحیح۔ آج کے دور کا ایک بہت بڑا فتنہ بے حیائی ہے۔ ہماری نوجوان نسل جو دیار غیر میں پروان چڑھ رہی ہے، عیافی فحاشی کے سیلاب میں بہتی چلی جا رہی ہے۔ ہمارے نوجوان مغربی ریانیت کے دلدل میں پھنس چکے ہیں، اپنی منمانی زندگی گزار رہے ہیں۔ داناؤں کا کہنا ہے کہ جس قوم کو تم ختم کرنا چاہتے اس کے اخلاق و کردار کو بگاڑ کر ان میں اخلاقی برائیاں عام کر دو، وہ قوم اپنی موت آپ مر جائے گی۔ ایک عورت نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا تو شیر خدا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خوبصورت جواب دے کر اس عورت کی رہنمائی فرمائی۔ محترم ناظرین، ایک عورت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئی اور آ کر کہنے لگی، اے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ شیر خدا ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو علم کا دروازہ قرار دیا ہے۔ میں آج آپ کی خدمت میں ایک سوال لے کر آئی ہوں، آپ مجھے اس کا جواب دیجیے، کیونکہ مجھے اس سوال کا جواب بڑی شدت سے درکار ہے۔ امیر المؤمنین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے عورت، واقعتاً مجھے اللہ تعالیٰ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ یہ بات کہی ہے کہ میں علم کا دروازہ ہوں، تو تم پوچھو کیا پوچھنا چاہتی ہو، میں تمہیں اس کا جواب ضرور دوں گا تاکہ تمہاری زندگی آسان ہو سکے۔ اب وہ عورت آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہتی ہے کہ اے علی، اللہ وجل کریم، میں ایک شخص سے بہت محبت کرتی ہوں اور وہ شخص بھی مجھ سے محبت کرتا ہے۔ میں صرف اور صرف اپنی روح کی تسکین کے لیے محبت کرتی ہوں، لیکن وہ شخص مجھے اپنی ہوس کا نشانہ بنانے کے لیے میری طرف مائل ہوتا ہے، وہ شخص مجھے چھونے کی کوشش کرتا ہے،
وہ میرے جسم کی جانب اپنا ہاتھ بڑھانے کی کوشش کرتا ہے، مجھے چھو کر اپنی نفسانی خواہشات کا اظہار کرنا چاہتا ہے، انہیں پورا کرنا چاہتا ہے۔ اے علی اکرم، اللہ وجل کریم، میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ اگر وہ اپنی نفسانی خواہش کو پورا کر لے تو کیا یہ جائز ہے؟ کیا یہ محبت ہے؟ جب امیر المؤمنین حضرت علی اکرم اللہ وجل کریم نے یہ سنا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے عورت، محبت وہ ہوتی ہے جس محبت کے اندر انسان دوسرے انسان کی عزت کرے۔ ادب پہلا کرینہ ہے۔ محبت کے کرینوں میں اگر کوئی کسی سے محبت کرتا ہے تو وہ سب سے پہلے اس کی عزت کرتا ہے۔ اگر وہ شخص وقتاً تمہاری عزت کرے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ تم سے سچی محبت کرتا ہے، لیکن وہ تمہیں اپنے فائدے کے لیے استعمال کر رہا ہے، جس میں محبت کا دور دور تک کوئی نام و نشان موجود نہیں ہے۔ لہٰذا اگر تمہیں یہ لگتا ہے کہ یہ محبت ہے تو تم غلط ہو۔ یہ محبت نہیں ہے، بلکہ یہ تو سراسر اپنی ہوس کو مٹانے کا ایک طریقہ کار ہے۔ ناظرین، اصل محبت کا تعلق انسان کی زندگی کے اس لمحے سے ہوتا ہے جس لمحے میں اسے یہ احساس ہو جائے کہ کوئی شخص مجھ سے پیار کرتا ہے، اور اس چیز کو سوچتے ہوئے اس کا دل و دماغ روشن ہو جائے اور وہ مزید دنیا کی کسی چیز سے توقع نہیں کرتا، کیونکہ وہ سوچتا ہے کہ میں زندگی میں جو چیز چاہتا تھا وہ مجھے مکمل طور پر دستیاب ہو چکی ہے، اور اب میری زندگی انتہائی آسان اور سکون دہ ہو گئی ہے۔ محترم ناظرین، آپ کو آج کی اس ویڈیو میں زنا کے بارے میں بھی بتایا جائے گا کہ اس کے بارے میں اسلامی ارشادات کیا ہیں۔ شادی سے پہلے اگر بیوی نے زنا کیا ہو اور اس کے شوہر کو شادی کے بعد اپنی بیوی کے زنا کے بارے میں معلوم ہو جائے تو شوہر کو کیا کرنا چاہیے؟ ایک آدمی نے بازاری عورت سے شادی کی۔ شادی سے پہلے وہ مرد اس عورت سے ناجائز تعلقات قائم کرتا رہا ہے اور اب انہوں نے شادی کر لی ہے۔ کہتے ہیں کہ جس سے زنا کیا جائے اس سے نکاح نہیں ہو سکتا۔ کیا یہ بات درست ہے یا ایسا کرنا گناہ اور حرام ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ نور میں، وہ حرام کیا گیا ہے اوپر ایمانداروں کے زانیہ کا زانی یا مشرک کے ساتھ نکاح مومنوں پر حرام ہے۔ حافظ ابن حکیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اس مقام پر زانی کا اس میں اشارے سے زنا مراد دینا ضعیف اور کمزور ہے۔ نیز نکاح کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ کا فرمان، وہ پاک دامن ہو، نہ اعلانیہ زنا کرنے والی ہو، نہ چھپے یاروں والی ہو، اور نہ پکڑنے والی اور نہ چھپے دوستوں والی ہو۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ نکاح منعقد ہونے کے لیے مرد عورت دونوں کا نیک مسلمان اور پاک دامن ہونا بہت ضروری ہے۔ ناظرین، اگر کوئی مرد عورت آپس میں زنا کر لے تو کیا ان دونوں کا آپس میں نکاح جائز ہوگا؟ اور اگر شادی کے بعد پتہ چلے کہ میاں بیوی میں سے کسی ایک نے ماضی میں زنا کیا تھا تو انہوں کے نکاح کا کیا حکم ہوگا؟ بہت سی جھوٹی باتوں کی طرح ایک بات یہ بھی ہمارے معاشرے میں کم علمی کی وجہ سے مشہور ہے کہ زنا کرنے والے مرد اور عورت آپس میں نکاح کر ہی نہیں سکتے، جبکہ یہ بات غلط ہے۔ بلاشبہ یہ ایک غلیظہ ترین گناہ عظیم ہے، مگر ان کو نکاح سے رکنا درست نہیں، بلکہ اگر کسی سے یہ جرم ہو جاتا ہے تو ان کو آپس میں ہی نکاح کرنا چاہیے تاکہ ان کے معاملات آپس میں ہی رہیں، اور ان کا نکاح بالکل جائز ہے اور وہ بخوشی آپس میں نکاح اور شادی کر سکتے ہیں تاکہ مزید گناہوں سے بچے رہیں اور لوگوں کے لیے ایک بہترین مثبت سبق ہوگا۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں زنا جیسے کبیرہ گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں 5 وقت کا نمازی بنائے، میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے اور ہمارا خاتمہ بالخیر فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، اور کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام ضرور ٹائپ کیجئے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے گا بہت سارا، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔